ان کو پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی جو سازشیں تھیں یہ اس سے پہلے سے جاری تھیں. صرف یہ نہیں تھا کہ 9 مئی کو ڈرامہ رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر جرم کیے گئے، چار دیواری کی پامالی کی گئی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر. بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح کنگز پارٹی میں شامل کرایا گیا، کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کی فیملی کو، ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، الیکٹرک شاک لگائے گئے، ان سے ویڈیوز بنوائی گئیں. اور مجھے بتائیں، جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے، یا ہم نے مسنگ پرسن والے کیس میں نے کہا تھا کہ صحافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کر دیا تھا، جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا. تو مجھے بتائیں، ارشد شریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا. تو اس حوالے سے تو جو اگر ججز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور جو چار دیواری کی پامالی ہوئی، جس طرح جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمنسٹریشن جیل کی، وہ وہاں کے، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں، ای سی پی سے بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر سے بات کرتے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے. اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں؟ وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لیتے ہیں. اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ جہاں منصف، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے ایک انسیڈنٹ دیا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو بلا کر آئی ایس آئی کے دفاتر میں ان سے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کر لو اور اس طرح کا آرڈر کر لو. تو میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محب وطن، ہمارے مقتدر لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بلٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں، تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا، اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا. تو کیا یہ پاکستان، کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جس ملک، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز، جو آپ کا بیک بون ہے، جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے. اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں. تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور وہ کٹھ پتلی لوگ جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہی لوگوں کی مدد سے، جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں. مجھے بتائیں شہباز شریف کے الفاظ، ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں. تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو، وہ کس طرح فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا، پھر وہ رپورٹ آئے گی، گورنمنٹ کے پاس آئے گی، وہ چاہیں تو پبلش کریں چاہیں تو نہ کریں. تو ایک مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے، تو کیا وہ سنگل